وہ لا الہ کے بیس میں کشور حسین پر، المیاں ہی المیاں پاک سرزمین پر، دور تک اندھیرے ہیں یاس کے بسیرے ہیں، گھات میں لٹیرے ہیں غاصبوں کے ڈیرے ہیں، کیسی رات چھا گئی صبح آفرین پر، المیاں ہی المیاں پاک سرزمین پر، اہل زر کا راج ہے جبر تخت و تاج ہے، ظلم کا سماج ہے روگ لا علاج ہے، ظلم کا یہ سلسلہ تاب ہے جبین پر، المیاں ہی المیاں پاک سرزمین پر، خوف ہے ہراس ہے خوف ہے ہراس ہے، تشنگی ہے پیاس ہے، چھت ہے نا لباس ہے، چور چور آس ہے، ہائے لٹ گیا یقین مرکز یقین پر، المیاں ہی المیاں پاک سرزمین پر۔ یہ ایک عام آدمی سوچ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں، 20 کروڑ روپے ایک عام آدمی کی 20,000 تنخواہ نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کس طرح کے ملک میں رہ رہے ہیں۔ اٹھو مورخ لکھتے جاؤ، میں سناتا ہوں، لکھو کہ جب تک امریکہ کے غلام رہے عمران خان پر اعتماد تھا، جب اس نے کہا امریکہ کے غلام نہیں ہیں تو عدم اعتماد ہو گیا۔ لکھو کہ اس کے کچھ ساتھی بھی اسے صرف پیسوں کی خاطر چھوڑ گئے، حالانکہ اس نے پوری دنیا میں اسلام اور پاکستان کا نام اونچا کیا تھا۔ لکھو کہ جب اس کے لوٹے ساتھیوں سے پوچھا گیا کہ کیا کپتان کا ساتھ چھوڑنے پر عوام آپ کو دوبارہ ووٹ دے گی، تو انہوں نے کہا کہ یہ عوام تو 2-3 دن میں سب کچھ بھول جاتی ہے۔ لکھو کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ عدم اعتماد آیا، اور وہ بھی اس وزیر اعظم کے خلاف جس پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں تھا۔ لکھو کہ نون لیگی رہنما جاوید لطیف نے سریعام ٹی وی چینل پر کہا، ہاں ہم نے پیسے دے کر MNAs خریدے ہیں، اور یہ سن کر بھی الیکشن کمیشن نامی مقدس گائے سوئی رہی۔ لکھو جہاں ایک نکاح منسوخ کرنے کے لیے بھی جج وجہ پوچھتا ہے، وہاں 22 کروڑ آبادی کے ملک کے وزیر اعظم کو ہٹانے کی وجہ نہ تو کسی جج نے پوچھی نہ کسی الیکشن کمیشن نے۔ لکھو جہاں رشوت گناہ کبیرہ میں آتی ہے، وہاں پیسے اور عہدوں کے لیے MNAs نے ڈائریکٹ گولیاں لگوائیں۔ لکھو کہ جب عمران خان نے پاکستان کو آزاد کروانا چاہا تو اسے جھکانے کے لیے سارے سیاستدان مل گئے۔ لکھو کہ الیکشن کمیشن نے ہمیشہ عمران خان کی حکومت کے خلاف فیصلے کیے، لیکن وہ پھر بھی مقدس رہی۔ اس نے امین علی گنڈا پور کے بھائی کو اپنے حلقے میں جانے پر نااہل کر دیا، لیکن MNAs کو خریدنے پر بالکل سوئی رہی۔ لکھو کہ ایمان کی اس خرید و فروخت نے اس امریکی کو صحیح ثابت کر دیا جس نے کہا تھا کہ پاکستانی پیسے کے لیے اپنی ماں تک بیچ دیتے ہیں۔ لکھو کہ جب بغیر کسی قصور کے اسمبلی میں تماشا لگایا گیا تو از خود نوٹس لینے والے ادارے بھی تماشائی بن کر تماشا دیکھتے رہے۔ لکھو کہ وہ مرد مجاہد یہ جانتے ہوئے بھی حق پر کھڑا رہا کہ پیسے میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ لکھو کہ اسلام کا نام لے کر سیاست کرنے والوں نے اس شخص کی مخالفت کی جس نے ساری دنیا میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام پر لگے سارے الزامات کو غلط ثابت کر دیا۔ لکھو کہ ہم جہالت کے اس سمندر میں رہتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ لکھو کہ مہنگی غیرت قبول نہیں تھی، اس لیے سستی بے غیرتی کا انتخاب ہوا۔ لکھو کہ پاکستان میں ایسا وقت بھی آیا اگر یہ قوم چاہتی تو اپنے لیڈر کا ساتھ دے کر اسے غلامی سے نکال سکتی تھی، مگر جھوٹے اور مکار دجالی سیاستدانوں نے ان کی آنکھوں پر جہالت کی ایسی پٹی باندھی کہ پیٹ کی دلدل میں اوندے منہ گر پڑے۔ غلام تھے غلام رہ گئے۔ غلاموں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اللہ نے اس قوم پر ترس کھا کر ایک بہادر لیڈر دیا جو ان کی غلامی کی زنجیریں توڑنا چاہتا ہے، مگر اس قوم نے کہا ہم امریکہ اور مغرب کے غلام تھے اور غلام رہیں گے، ہم غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام۔ وقت نے ثابت کیا کہ بر صغیر کی مٹی بڑی بے وفا ہے، یہ اپنے چاہنے والوں کو خود مار دیتی ہے، جیسے بنگالیوں نے مار دیا مجیب الرحمان کو، پاکستانیوں نے مار دیا لیاقت علی خان کو، اور گاندھی کو مار دیا ہندوؤں نے، اور اسی طرح عمران خان جو پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتا ہے، انصاف کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے، غریب اور امیر کو ایک جیسی زندگی دینا چاہتا ہے، اس کی زندگی میں بھی ایسا ہی موڑ ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ ہم نے تاریخ سے کچھ سیکھا، کیا ہم نے اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کیا، یا آج بھی ہمارا بھروسہ امریکہ اور یورپ پر ہے؟ میری دعا اس کے لیے جو حق پر ہے، میری دعا اس کے لیے جو پاکستان کا سوچتا ہے، میری دعا صرف اس کے لیے جس کا ایمان صرف اور صرف اللہ پر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔